محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ العبادہ صلوات محمد عزیزان گرامی، یہ ایام اربعین ہے۔ صبح سے لے کر اب تک ہم اور آپ چہلوں کی مجالسیں میں شرکت اور مصاحب میں آنسو بہا کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ پروردگار ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اے آقا مولا ہم آپ کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم اربعین چونکہ یہ ایام ہے اور ہماری شخصیت آپ ہی کے ذکر سے ہے، ہماری حیات آپ کے ذکر سے ہے، ہمارا جینا آپ کے ہی ذکر سے ہے، ہمارا مرنا بھی آپ ہی کے ذکر سے ہے۔ اگر آپ کا ذکر ہمارے درمیان سے نکل جائے تو ہم بے جان ہو جائیں گے، ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ مولا کاش ہم سن 61 ہجری میں ہوتے تو ہم آپ کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں۔ یقیناً آج کا دن فضائل کا دن نہیں ہے، آج کا دن صرف اور صرف مصائب کا دن ہے، لیکن ربط مصائب کے لیے ایک دو روایت اور بہت ہی جلدی آپ کی زحمت اور اس سے عبادت کو ختم کر کے میں پروردگار عالم کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، اس لیے کہ علی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی یہاں پر رسول خدا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ماحول میں جو کہا جاتا ہے کہ حدیث قضا، سلام، مرثیہ، اس کے بعد شورا، اس کے بعد مولوی کا خطاب ہونا، یہ مجلس ہے۔ نہیں، مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مجلس عربی لفظ ہے، مجلس کا معنی اور مفہوم ہے کہ بیٹھ جانا، کسی جگہ بیٹھنے کو مجلس کہتے ہیں۔ کہیں بھی بیٹھے آپ، اگر 4 لوگ بیٹھ جائیں تو اس کو کہتے ہیں مجلس، یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ تو رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹھکوں کو، ہم جہاں بھی بیٹھے اس بیٹھک کو اگر عبادات میں شمار کرنا چاہتے ہو تو علی کا ذکر کرو۔ اگر علی کا ذکر تم نے کر دیا تو گویا کہ علی کے ذکر میں میرا بھی ذکر ہو گیا اور میرے ذکر میں خدا کا ذکر ہو گیا، خدا کا ذکر عبادت۔ یعنی بتانا چاہ رہے کہ نماز پڑھ لینا صرف اور صرف اللہ کی عبادت نہیں ہے، روزہ رکھ لینا صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام، عبادت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں علی کا تذکرہ آ جائے تو سمجھ لینا عبادت ہے۔ جہاں بھی ہے
چاہے گھر پہ ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے آپ جو ہے جنگلات میں جا رہے ہو، چاہے کہیں اور جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، لیکن اپنی بیٹھکوں کو علی کے تذکرے سے شروع کرو تو یہ بیٹھنا ہمارا عبادت کہلائے گا۔ وہ جگہ جہاں پر بیٹھ کر ہم علی کی تذکرہ کر رہے ہیں، علی کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ بیٹھک، وہ جگہ قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ دہ بنے گی کہ پروردگار اس مقام پر بیٹھ کر تیرے وسیع کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ ہے عبادت، مولا کائنات کا تذکرہ کرنا عبادت۔ کائنات کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت پائی جاتی ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے، دولت مند انسان وہ ہے، ثروت مند انسان وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت پائی جاتی ہے۔ اگر انسان بڑا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، دولت کتنی ہی کیوں نہ ہو، قارون جیسی دولت آ جائے، لیکن اگر اس کے دل میں علی کی ولایت موجود نہیں ہے تو وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہوگا۔ کسی نے امام سے پوچھا، مولا میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ مال و دولت۔ مولا نے کہا کہ تمہارے پاس ایسی دولت ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کہا مولا کہاں ہے دولت، کہاں ہے دولت؟ گھر پہ فاقے سے فاقے ہو رہے ہیں، بیوی باہر بھیج دیے، جاؤ پیسے لے کے آؤ، کھانے کے لیے چاول کا دانہ نہیں ہے، اتنے غریب ہے۔ مولا آپ فرما رہے ہیں کہ تم سب سے زیادہ دنیا کے امیر ہو۔ مولا بتائے میں کون سا کہاں کا امیر ہوں؟ مولا نے پوچھا کیا تمہارے دل میں علی کی ولایت ہے؟ کہا یقیناً میرے دل میں علی کی ولایت ہے۔ مولا نے کہا کہ تم علی کی ولایت کو بیچنا چاہو گے، علی کی محبت کو بیچنا چاہو گے، کتنے درہم میں بیچو گے؟ کہا کہ مولا اگر کوہ احد برابر سونا بھی اگر لا کے رکھ دے تو میں علی کی ولایت بیچ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ جب علی کی ولایت جیسی قیمتی شے تمہارے پاس موجود ہے تو کہاں کے فقیر ہو، تمہارے جیسا امیر اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لہذا پیسہ نہ ہونا امیر غریبی نہیں ہے، بلکہ امیر علی کی محبت نہ ہونا غریبی ہے۔ تو دنیا کا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ان کا ایک صحابی آتے ہیں اور کہتا ہے کہ سوال کیا، اے مولا فرمائیں خدا کے نزدیک سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ خدا کے نزدیک سب سے بہترین عبادت کون سی؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہی ہے نا ہمارے نظر میں۔ امام نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عبادت، امام نے کہا نماز ہے۔ پھر سائل نے پھر وہی سوال کیا، امام نے کہا روزہ۔ پھر سائل نے سوال کیا، امام نے کہا حج، امام نے کہا زکوٰۃ، امام نے کہا خمس۔ اللہ اکبر۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا اور کوئی ہے اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک عبادت؟ امام نے کہا ولایت علی ابن ابی طالب۔ یعنی ان سب عبادتوں سے افضل ترین عبادت ولایت مولا کائنات ہے۔ اب اس نے سوال کو پلٹ دیا، کہا جنت میں کون لے کے جائے گا؟
کہا نماز۔ دوزخ سے کون بچائے گا؟ کہا نماز۔ یہ ساری چیزیں جو مصیبتیں آئی ہیں ان سے کون راہ نجات تک پہنچے گا؟ کہیں پروردگار عالم پہنچائے گا۔ تو مولا نے کہا کہ اگر تمہاری نماز کو درجے قبولیت تک پہنچانا ہے تو ولایت شرط ہے، اگر روزے کو قبول کروانا ہے تو ولایت، اگر حج کو قبول کروانا ہے تو علی کی ولایت، اگر زکوٰۃ پروردگار عالم قبول کرنا تمہارے چاہتا ہے تو علی کی ولایت، نماز قبول کروانا چاہتے ہو تو علی کی ولایت، روزہ قبول کروانا چاہتے ہو تو علی کی ولایت۔ علی کو ہی بھی مختصر یہ ہے کہ لفظوں کو سمیٹ کر یوں کہوں کہ اگر کوئی بھی نیک کام قبول کروانا ہے تو اس کے لیے ولایت ضروری ہے، اس کے لیے ولایت ضروری ہے، بغیر ولایت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو سائل نے سوال کیا، مولا ولایت ضروری کیوں ہے؟ ضروری کیوں ہے؟ تو ہو سکتا ہے امام جواب دیں، اس لیے کہ نماز کبھی قصر پڑھ سکتے ہیں، کبھی پوری، روزہ کبھی واجب ہو جائے گا تو کبھی حرام، حج کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اگر گھر پہ ہے تو نماز پوری، اگر مسافرت پہ ہے تو نماز قصر، چھوٹ ہے یہاں پر 2 رکعت ہمارے لیے معاف ہے۔ روزہ اگر صحت مند ہے انسان تو پورا روزہ رکھنا واجب، اگر سفر پہ جا رہا ہے یا ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ جو ہے روزہ رکھنا آپ کے لیے حرام۔ تو ایک ہی مرتبہ ایک چیز کبھی آپ کے اوپر حرام ہو سکتی ہے تو کبھی واجب ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے، لیکن ولایت علی نہ واجب ہے ایک ہی وقت میں، نہ حرام ہو سکتی ہے ایک ہی وقت میں، بلکہ ولایت علی ہمیشہ کے لیے واجب الاوجب ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم گھر پہ رہے تب بھی ولایت ضروری ہے، باہر جائے تب بھی ولایت ضروری ہے، بیمار ہو جائے تب بھی ولایت ضروری ہے، اگر قبر کے منزل قریب ہے تب بھی ولایت ضروری ہے، ڈاکٹر نے علاج کے لیے کہا کہ تب بھی ولایت ضروری ہے۔ یعنی لفظوں کو سمیٹ کر یوں کہوں کہ اللہ کی عبادت کبھی کرنی پڑتی ہے تو کبھی کرنی نہیں پڑتی، لیکن اہل بیت کی ولایت ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جب اسے انسان اس دنیا میں ہے اس وقت سے لے کر پروردگار عالم کا فرشتہ ملک الموت آنے تک ولایت حیدر کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا ہماری نمازوں کو قبولیت کے لیے ولایت حیدر۔ تو آگر بڑھ کر سائل نے سوال کیا، کوئی شرط ہے ولایت حیدر کا؟ کوئی شرط ہے؟ کہا، امام نے کہا لا شروط لها الا حلالیون، ولایت حیدر کو دل میں بسانے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وہ حلالی ہو۔ کسی حرامی کے دل میں علی کی ولایت نہیں آ سکتی، اہل بیت کی محبت حلالی کے دل میں نہیں آ سکتی۔ پاک خون ہو، پاک رگوں میں اگر چل رہا ہے تو اسی کے دل میں ولایت مولا کائنات آ سکتی ہے، ورنہ ولایت مولا کائنات نہیں ہو سکتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں دونوں مسلمان تھے، دونوں جو لشکر تھے، ایک حسین کا لشکر اور ایک یزید کا لشکر، دونوں مسلمان تھے، دونوں کا کلمہ ایک تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں کی نماز ایک تھی، دونوں کا قرآن ایک تھا، اللہ اکبر، لیکن ان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ حلالی تھے اور وہ حلالی نہیں تھے۔
اس لیے کہ ان کے دل میں بغض اہل بیت تھا. کسی نے سوال کیا تم حسین کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا حسین سے دشمنی کیا ہے؟ کہا حسین سے کوئی دشمنی نہیں ہے بلکہ ان کے باپ کی دشمنی ہے. اس لیے کہ ان کے باپ نے ہمارے باپ داداؤں کو مارا ہے، لہذا ہم ان کے باپ کا بدلہ لے رہے ہیں اسے. اللہ اکبر. تو نماز وہاں بھی تھی، نماز یہاں بھی تھی. یہاں پر ولایت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یہاں پر ولایت معصومین کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. وہاں بغیر ولایت کے نماز تھی تو وہ نماز ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں. انہی کے لیے نماز فائدہ ہے جن کے دل میں اہل بیت کی محبت. تو لہذا عزیزان گرامی، یہ ایام جو آج جو ہے گزرا ہے، اے ایام ایام اربعین کے ایام. اللہ اربعین کے دن کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان میت پر نہیں آ پہنچتا ہمارے یہاں تو وہ کوشش کرتا ہے اربعین پر آئے، چہلوں پر آئے، تاکہ اپنا غم بانٹ سکے. جب حسین کربلا کے میدان میں 10 محرم کو شہید ہو گئے، قافلہ 11 محرم کو وہاں سے کوفہ اور کوفے سے شام. اللہ زندان شام میں جناب سکینہ ہمیشہ در زندان پر آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی. جب جناب زینب پوچھتی تھی اے بیٹی یہاں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میں ان پرندوں کو دیکھ رہی ہوں. پرندے صبح ایک طرف سے یہاں سے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں، اور شام میں اس طرف سے آ کر ادھر چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جناب زینب نے کہا اے بیٹی سکینہ، پرندے صبح اپنے غذا کے لیے اپنے آشیانوں کو چھوڑ کر غذا اس اللہ اکبر ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اور جب وہ رات آتی ہے تو وہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کر آ جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن جزا. تو ہاتھوں کو جڑ کر سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں ہمیں مدینہ کب جانا نصیب ہوگا؟ اے پھوپھی اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ اجرکم اللہ. ایک سوال. دوسرا یہ کہ جناب سکینہ ہمیشہ جناب زینب سے چادر کا سوال کرتی ہے اے پھوپھی اماں ہمیں چادریں کب ملے گی؟ اے پھوپھی اماں ہمیں چادریں کب ملے گی؟ اللہ اکبر. جزاکم اللہ خیر جزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ یزید اور ہمارے اور آپ کے بیمار امام کو بلاتا ہے دربار میں. امام دربار میں پہنچتے ہیں اور یزید کہتا ہے سید سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. اللہ اکبر. ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، تم جہاں چاہو جا سکتے ہو. سید سجاد نے کہا میں پہلے اپنے پھوپھی اماں سے پوچھ لوں، اس کے بعد آپ کو تمہیں جواب دوں گا. جناب سید سجاد جناب زینب کے قریب آئے، کہا اے پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہا کر دیا، پوچھا ہے جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو. جناب زینب نے کہا یزید سے کہہ دو کہ ہم جب سے میرا ماجایا قتل ہوا ہے، جب سے میرا ماجایا حسین شہید ہوا ہے، ہم نے دل بھر کر رویا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ماجایا کے غم میں مجلس بپا کرے، یہ گھر کو خالی کیا جائے. اللہ اکبر. گھر کو خالی کیا کرایا گیا، گھر میں مجلس بپا ہوئی. جناب زینب نے کہا تبرک حسین کو جو لوٹا گیا ہوا ہے تبرک اسے واپس کرائے. ارے کئی صندوق پر تبرک پتا اور پیش کیا گیا. جزاکم اللہ. جناب زینب نے ایک صندوق کھولا، جیسے ہی صندوق کے اندر نگاہ پہنچی زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. ایک مرتبہ صندوق سے کچھ سر برآمد ہوئے، سر کو برآمد کیا، ایک سر کو نکالا. وہ سر اتنا چھوٹا سر تھا کہ شام کی بیویاں دیکھ کر رونے لگی. وہ سر کسی اور کا نہیں تھا، علی اصغر کا سر تھا. جیسے ہی وہ سر جناب زینب نے لیا، وہ پہلوان دوڑی ہوئی آئی، علی اصغر کے سر کو لیا، ماتم کرنا شروع
شروع کیا، جناب علی اکبر کے سر آیا، لیلا آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو لیا، گریا کہ اللہ اکبر، دو سر آئے اور دونوں سر کو کوئی لینے والا نہیں، لا کر رکھ دیا گیا۔ شام کی عورتوں نے پوچھا، اللہ اکبر، کیا ان دو سروں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے طرف کر کہا، ایسا نہیں کہنا، ارے ان کی ماں زینب ابھی زندہ ہے، تم ہی بتاؤ، میں اپنے بچوں پر رہوں یا میرے ماں جائے حسین پر؟ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے۔ دوسرا بولا گیا، اللہ اکبر، ایک جلا ہوا مصلح، اللہ اکبر، اس پہ سے نکلا، جلے ہوئے مصلح کو فرش عزا پر جناب زینب نے بچھایا۔ بچھانے کے بعد جناب سید سجاد کو بلایا، کہا بیٹا سید سجاد آؤ مصلح پر بیٹھ جاؤ۔ ایک مرتبہ سید سجاد آئے، مصلح پر بیٹھے، جناب زینب آگے بڑھی، اے سید سجاد، جب سے تیرا بابا مارا ہے نا، جب سے تیرا بابا شہید ہوا ہے نا، تجھے کوئی پردہ نہیں دیا۔ اے سید سجاد، میں تمہیں تیرے بابا کا پردہ دیتی ہوں۔ اے سید سجاد، میں تمہارے چاچا عباس کا پردہ دیتی ہوں۔ اے سید سجاد، اپنے بھائی علی اصغر کا پردہ قبول کرو۔ اے سید سجاد، علی اکبر کا پردہ قبول کرو اور محمد کا پردہ قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر چادریں آئیں، جناب زینب کی چادر آئی، جناب زینب نے چادر پہنی۔ ایک مرتبہ ام رباب کی چادر آئی، ام رباب نے لیا، جناب علی، جناب ام اکبر، اللہ اکبر، جناب ام فروا کی چادر آئی، ام فروا نے لیا، لیلا کی چادر آئی، لیلا نے کی چادر نے لیلا نے اپنی چادر لیا، اللہ اکبر، تمام بیویاں چادریں پہنی۔ آخر میں ایک چھوٹی سی چادر، پیوند پری ہوئی چادر آئی، جیسے یہ چادر بیویوں نے دیکھا، رونا شروع کر دیا۔ ام رباب آگے بڑھی، اس چادر کو اٹھایا، ایک نشے کی طرف جانے لگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے پیچھے پیچھے بیویاں کیا دیکھا کہ جناب سکینہ کی قبر پر اس چادر کو بچھایا اور کہا، سکینہ، ارے تمہیں چادر کیا بڑا؟ اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آخری چند جملے کے بعد احمد تباہ ایک مرتبہ چادر کو جناب سکینہ کے قبر پر بچھایا اور کہا، چادر اور اللہ سکینہ، اور ایک جملہ کہا، سکینہ تمہیں اپنا وطن بہت پیارا تھا نا، ہمیشہ پوچھتی تھی نا وطن کب جانا نصیب ہوگا۔ اے سکینہ، ہم لوگ وطن کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ قافلہ جب کربلا میں پہنچا، سب نے اپنے اپنے عورتوں کے اوپر اللہ اکبر اپنے آپ کو گرا دیا۔ ایک مرتبہ زینب نے امام حسین کے لاشے پر گرایا، ہزاروں قطار رونے لگی۔ ایک مرتبہ کانوں نے کسی کے رونے کی آواز آئی، مڑ کر کیا دیکھا، اور محمد کے مقام پر ایک معصومہ بیٹھی ہے جو رو رہی ہے۔ اللہ اس میں ماں کا دل بھر آیا، اس لیے کہ ماں نے اور محمد کے اوپر نہیں رویا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مرتبہ اس ملک کا بول زبان نے اپنا ملک اپنا نقاب رکھا، اے زینب، ارے میں تیری ماں فاطمہ ہوں، تم میرے بیٹے پر گریا کر رہی ہو، میں تیرے بیٹے پر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ جب یہ قافلہ مدینے پر پہنچا، آخری جملے اور بشیر نے ندا دی، حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پر پہنچا۔ جیسے یہ خبر جناب فاطمہ صغریٰ تک پہنچی، فاطمہ صغریٰ گھر سے باہر نکلی، قافلے کے پاس آئی، اللہ عظیم
منظر تھا میرا عزیزو. جیسے ہی قریب پہنچی جناب فاطمہ سکرا ہر ایک کی گود میں ڈھونڈ رہی تھی کچھ، ہر ایک کی گود میں ڈھونڈ رہی تھی. ایک مرتبہ زینب کے پاس گئی، کچھ ڈھونڈا نہیں ملا. رباب کے پاس آئی، کچھ ڈھونڈا نہیں ملا. ام لیلا کے پاس آئی، آواز میں کچھ نظر نہیں آیا. ایک مرتبہ ہاں تھک کا جناب زینب کے پاس آئی، کہا اے بوبی اماں میرا بھائی آج گھر نظر نہیں آ رہا، میرا بھائی آج گھر نہیں نظر آیا. اللہ اکبر، اجرکم اللہ خیر جزا. جناب زینب اپنے گھر پہنچی. تاریخ میں کسی مقتل میں یہ ذکر نہیں ہے کہ اپنے بچوں پر زینب نے رویا. ایک مرتبہ جب زینب گھر پہنچی تو ننھے ننھے مسلح دیکھے، بیٹے یاد آ علی جناب خجول محمد یاد آ. جناب زینب نے اور محمد کو رویا. ایک مرتبہ زینب آ کر بیٹھی، عبداللہ گھر کے باہر آئے، کہے بی بی ارے کون کہا، ارے زینب کے مقام پر بیٹھی ہو. ایک مرتبہ زینب نے اپنے بالوں کو ہٹائے، کہا اے عبداللہ کیا تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں زینب بن علی ہوں. پروردگارہ تجھے اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومان فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ جو مومنین پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو خزانے غیب سے عطا فرما. پروردگارہ ہمارے ان نوجوانوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، خصوصاً وہ مومنین جو بیمار ہیں دعاؤں کے لیے کہا ہے. پروردگارہ ان کی بیماریوں کو شفا کاملہ و عاجلہ میں تبدیل فرما. پروردگارہ غزہ کے اوپر اپنے رحمت و برکت نازل فرما. غزہ، ایران، فلسطین، حزب اللہ، یمن، بحرین، سیریا، عراق کی حفاظت فرما اور انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگارہ اسرائیل کو نست و نابود فرما، اسرائیل کو مدد کرنے والوں کو نست و نابود فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے احوال اور شان میں شمار فرما. وتقبل دعاءنا وحاجتنا برحمتك يا ارحم الراحمين.